یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے آگے آپ خود سن لیں، میں تو نہیں دہرا سکتا۔ شب برائے گلے گلزارہ دورہ دا یہ پھر باطلی جا سرداری کلندر اس میں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس طرح کی باتیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں اور ان لوگوں کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے اس طرح کے جو کام کرتے ہیں، کیا وہاں پر کوئی عالم دین نہیں؟ کیا وہاں پر کوئی ایمان والا نہیں؟ کیا وہاں پر کوئی مسلمان نہیں؟ کیا وہاں پر کوئی، کہ سب وہاں گنگے بہرے ہیں، وہ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون لا یعقلون، یہ سب فارغ ہیں، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے۔ اب بابوں کے نام پر یہ جو دھبا لگایا جا رہا ہے، اب جو بابے ہیں، جو صحیح اللہ والے ہیں، وہ تو قطعاً ایسی بات نہیں کرتے۔ ماننے والے ہیں یا جو جن کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، جن کے کچھ فائنینشیل مقاصد ہوتے ہیں، جن کے کچھ کوئی عقل سے فارغ ہوتے ہیں، کوئی ایمان سے فارغ ہوتے ہیں، کوئی علم سے فارغ ہوتے ہیں، وہ قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، ایمانیات سے بے بہرا ہوتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے بہرا ہوتے ہیں، تو ان کو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو راہ راست پر لایا جائے، ان کو صحیح اور غلط کی پہچان بتائی جائے۔ اب خالی ضد اور انا سے اور حق درمی سے اور غصے سے معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ، غصہ جب آتا ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے، اور عقل رخصت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا آپ سن کیا رہے ہیں، آپ بول کیا رہے ہیں، آپ کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، کیا آپ صحیح بات کر رہے ہیں، کیا آپ صحیح بات سن رہے ہیں، اور اس پر آپ کا جو رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتوں نے پھر مخالفین کو موقع دیا ہے کہ وہ مسئلے کے جو اہل سنت ہے اس کے خلاف لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک عقل عام کی بات ہے، عقل عام کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کی عقل، آپ کا ایمان، آپ کا یقین، آپ کا جو بھی جذبہ ایمانی ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ مانتا ہے؟ تو پھر آپ کے اسلام سے اور دین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو یہ اب اس کو کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی ذمہ داری، اور خاص طور پر وہ علماء جو اہل سنت کے نام پر، اہل سنت کے جو لوگ ہیں ان کے ان کے رہبر بنے ہوئے ہیں، اور ان کے مسلک کی پہچان بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اس مسلک کے نمائندہ کہتے ہیں۔ ان کی خاموشی، ان کا اس معاملے میں نہ آنا اور اس بات کو اور لوگوں کے ایمان کی بربادی کا سبب بننا، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار علماء ہیں، اور خاص طور پر اہل سنت کو۔ ویسے تو مجموعی طور پر علماء کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ویسے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عالم وہ ہوتا ہے جو دین کا عالم، طالب علم، جو دین کا سچا طالب علم ہے، اس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، اس کا کوئی الگ سے فرقہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی الگ سے مسلک نہیں ہوتا، ایک ہی مسلک ہے، اور وہ ہے قرآن اور سنت۔ اس کے بعد جتنے آپ مسالک بناتے جائیں گے وہ آپ خود سے بنا رہے ہیں، آپ خود سے کچھ چیز بنا رہے ہیں، تو آپ کو اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ قرآن و سنت کا جو منہج ہے، یہ جو مسلک ہے، جو ایک ہی مسلک ہے، اور وہ ہے قرآن اور سنت، اس میں آگے آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ مختلف شخصیات کے نام پر مختلف خود سے بنا رہے ہیں، خود سے بنا رہے ہیں۔ اپنی جو جذباتی وابستگی ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا غصہ ہے، آپ کی نفرت ہے، آپ کے جذبات ہیں، آپ کے احساسات ہیں، ان کو داخل کر کے اور ان کے الگ سے پھر، اب اگر آپ اس طرح جب ہم دروازہ کھول دیتے ہیں نا کسی بہت بڑی شخصیت کے نام پر کوئی مذہب بنانے کی، تو اس کے نتیجے میں پھر یہی حرکتیں ہوتی ہیں۔
یہ جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں. جب آپ اس کے علاوہ اتنی باتیں ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا پر جو بھی کلپ آ جاتے ہیں جو مختلف علماء کہلانے والے بول دیتے ہیں، اب عام آدمی کے ساتھ تو کیا انسان سر ٹکرائے گا یا اس کو کیا سمجھائے گا یا اس کو کیا بتائے گا. یہاں پر تو عالم کہلانے والے جو ہیں، ممبر رسول پر بیٹھنے کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے، ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے. یہ جو قرآن و سنت کے مسلمات ہیں یہ ان کے مطابق ہے بات یا نہیں بات ہے. اب اس کا حوالہ جب آپ ایک غلط راستہ، ایک غلط قدم جب کوئی شخص اٹھاتا ہے دین کے نام، اتنی بڑی ذمہ داری اور گناہ کی، اس کے بعد اسی طرح کے جتنے بھی لوگ کام کریں گے ان سارا گناہ اس کے اوپر آئے دین کے نام. ویسے تو ٹھیک ہے کوئی کسی کا جو بھی دل کرتا ہے کرتا رہے، لیکن جب کوئی کام دین کے نام پر کرتا ہے، اب جیسے اس کو آپ جن لوگوں نے وہ اس کے علاوہ بھی کچھ رسول اللہ کے ساتھ نام لگائے، میں نہیں بولوں گا، وہ آپ کو پتہ ہے سب. میرا تو ایمان اور زبان اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں اس کو بیان کرنے کے حوالہ کے طور پر بھی اس کو اپنی زبان سے نکالوں. وہ سب کو پتہ ہے، مشہور ہو چکی ہیں بات. کیا لوگ ہیں یہ، کیا لوگ ہیں یہ، کیا ان کی عقل ہے، کیا ان کی سمجھ ہے، کیا ان کی دانش ہے، کیا شعور ہے. کیا انہوں نے یہی ایمان سیکھا ہے، یہی ان کا ایمان ہے، یہی ان کا دین ہے. کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ دین ہے کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. اب کوئی جو بڑے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھو کلمہ جو ہے یہ قرآن میں تو آیا ہی. یعنی عقل کا. اور جب آپ نے بال کی کھال نکالنی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کلمہ کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ جگہ جگہ پر لا الہ الا اللہ آیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ قرآن میں آیا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے. تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد الرسول اللہ مانا ہے، اور جو رب انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ میرا بھی اور تمہارا بھی اور پوری کائنات کا رب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول آ چکے ہیں، اور ان تمام رسولوں کی جو ختم کرنے والا کوئی رسول، کوئی نبی، کسی قسم کا یہ رسالت اور نبوت کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجنے کا جو سلسلہ تھا رسول اور نبی بنانے کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دروازہ بند کر دیا. آخری نبی، اور ہم نے آخری نبی کا ہی کلمہ پڑھا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے اور اسی بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ آخری نبی کا کلمہ پڑھا ہے. جب ہم یہ بات اس انداز میں اس طرح سے کریں گے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے بہت سے انبیاء اور رسول آ چکے ہیں، اور تمام پر جو بھی اللہ نے بھیجے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ ہے، ہمارا سب پر ایمان ہے. یہی ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل. تو بات تو ختم ہو گئی. یہ چیزیں طے شدہ حقیقتیں ہیں. اب اس میں کچھ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے اہل سنت کے علماء کو، کہ اہل سنت کے نام پر، بابوں کو ماننے کے نام پر کیا 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 کچھ کیا جا رہا ہے، کیا کچھ کہا جا رہا ہے، کیا کچھ گھڑا جا رہا ہے. اس کو روکیں. خالی یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی ناراض ہوتا تو ہوتا رہے، اگر آپ کے پاس ایمان ہی نہ بچا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قبول نہ کیا، بابوں نے ان ساری باتوں سے برات کا اظہار کر دیا کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، ہم نے یہ باتیں نہیں کہی. خدا کے لیے
اپنے ایمان کو بچائیں، اور اہل سنت کے علماء کو، بلکہ تمام ہی علماء کو پیار سے، محبت سے اور تربیت والے انداز سے، سمجھانے والے انداز سے ان باتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ استہزائیہ یا مذاق خیز انداز سے، یا کوئی اس طرح کی وہ لگا کے جس سے ان کا توہین اور تنقیص یا اس طرح کا جو ثابت ہوتا ہو، وہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت والا، سمجھانے والا انداز ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہمارے یہاں کیونکہ ضد آ جاتی ہے نا، فوری طور پر کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ضد آ جاتی ہے کہ ہمارا تو یہ مذہب ہے، ہمارا تو یہ بابا ہے، ہم نے ماننا ہے، ہم نے تو یہی کرنا ہے، ہم نے تو یہی جو بھی ہے بس یہی ہے، ہم یہی کریں گے، کیونکہ یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم تو پہلے ہی بہت سمجھدار ہیں، تو سمجھنے کی تو ہمارے اندر وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو خود بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ تو اگر خود سمجھدار ہیں، اور یہ جو رویہ ہوتا ہی ایسے لوگوں کا ہے جن کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، اور دین فلیکسیبلٹی کے نام ہے۔ آپ جو مسلمات کے عقائد اور ایمان اور ارکان کی باتیں جو اپنی جگہ طے شدہ ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، مباحات ہیں، مستحبات ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں، ان کو چلو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو مباحات ہیں، یہ مستحبات ہیں، وہ اپنا انسان کا ہے مسئلہ، لیکن یہ تو حملہ ڈائریکٹ ایمانیات پر اور عقائد پر ہو رہا ہے۔ کیسے کیسے لوگ یہ جرت کر لیتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی کوئی وہ نہیں لگتی، دفعہ ہوتی ہے، اور وہ دریدہ ذہنی سے، اور ویڈیو بھی چل رہی ہے اور آ بھی رہی ہے منظر عام پر، تو پھر بھی کوئی پوچھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ کم از کم کوئی ڈر خوف تو ہو نا، ان کو پتہ تو ہو کہ اس طرح کی باتیں اس ملک پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس میں ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور شاید دنیا میں کہیں اور ایسی باتیں ہوتی بھی نہیں ہیں۔ جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہیں پہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے ایشیا کے اور انڈیا، پاکستان، دوسرے یہ قریب قریب کے ممالک ہیں، ورنہ دنیا میں تو شاید ایسی نہیں ہوتی۔